معزز احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جس اشتیاق کا ذکر ہے وہ نزاع کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور عالم آخرت کی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مومن حق تعالیٰ کی رضا و رحمت اور آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق غالب آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے عذاب و سزا کا بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے بے حد ناگوار ہوتا ہے، اور وہ کسی طرح بھی بارگاہ خداوندی میں پیشی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہاں اس ویڈیو میں ایک شخص کی موت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جس نے واقعتاً موت کی تیاری کر رکھی تھی، مگر اس کی موت کچھ اس طرح ہوئی کہ شاید اس کو عقل کی آنکھ سے پرکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یقین و ایمان ہی سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے، ضرور سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے، دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی، تیسرے یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو، اور دوسرے کسی شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں سے حسب دل خواہ کمرہ پسند کر لے۔ اس محل کا ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ بس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران سا کمرہ پسند کر لیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر اس غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا اس غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور وہ غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا و مناجات میں مصروف ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی، اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما۔ اس غلام کا مالک تعجب کے ساتھ صبح و صادق تک اس عجیب اور پرکیف منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان کی طرف چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ دونوں میاں بیوی اس منظر کو دیکھنے چلے گئے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس شب میں بھی بائنے ہی
وہیں وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ان دونوں میاں بیوی نے اس غلام کو بلا بھیجا اور اس سے کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ان میاں بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو، مگر اب جب کہ میرا بھید دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اسی حالت میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ واصل برحق ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ معزز احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس قدر سچا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دیکھیے اس عالم فنا فی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔